Okay, so we are live now. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز ٹائپ کر دیجیے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار جوائننگ. انشاءاللہ ول بی اسٹارٹنگ ان فیو منٹس. اچھا، مجھے کچھ لوگ نا ریکویسٹ بھیج رہے ہیں ٹو جوائن دا لائو. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو. اوکے، سو سندس میں یہی ہے. سندس کائنڈلی ہمارے جو گروپس ہیں ان میں شیئر کر دیجیے دیٹ وی آر لائیو، تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جوائن کر سکیں. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you who are just joining. ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس 10th تک جاتے ہیں we'll start our class انشاءاللہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسی چل رہی ہے لائف؟ آپ میں سے کتنے ہمارے تجوید گروپ کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ دے کین مینشن اٹ ان دا کامنٹس کہ جو ہمارے تجوید گروپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. اچھا، آپ سب لوگوں نے نا ڈفرینٹ نیم سے اپنی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، تو مجھے اپنا جو ریئل نیم ہے نا وہ بتاتے جائیں، تاکہ جب میں گروپ میں جاؤں تو مجھے معلوم ہو کہ کس کس نے ہماری لائیو جوائن کی تھی. سو السلام علیکم اینڈ کیپ سینڈنگ یور نیم. اپنا نام بتاتے جائیں تاکہ تجوید گروپ میں مجھے معلوم ہو کہ کس کس نے لائیو جوائن کی تھی. اٹس مائی فرسٹ ایکسپیرینس، تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ تھوڑا ابزرڈ لگے کہ صرف آواز آ رہی ہے اینڈ you people don't know what's happening. Okay, Afra, Nida, Shaista, Nabila, welcome all of you here. تو ابھی ہم صرف اس کو میں کوشش کروں گی انٹریکٹیو بناؤں بیفور وی اسٹارٹ آر لیکچر، کیونکہ بیسیکلی ہمارا مقصد آج کا کیا ہے
کہ ہم اپنا تجوید جو کورس ہے اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اوور ویو دے سکیں دیٹ وائی آر وی ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو میرا ایک فیوریٹ کوڈ ہے جو ہمیشہ میں اپنے مینیجر کو لکھ کے بھیجتی ہوں اور وہ ہمیشہ میرا کٹ آف کر دیتی ہیں, اور وہ سائمن سینک کا کوڈ ہے. ہی آلویز سیز ڈیفائن یور وائی, سرچ آؤٹ یور وائی, اپنا وائی ڈھونڈیں. تو ہم بھی آج اپنا وائی ہی ڈھونڈنے آئے ہیں انشاءاللہ. اوکے, سو ماہم لیاقت اینڈ سمیہ خان. اوکے, سو مامنا ہیز آلسو جوائنڈ. ویلکم مامنا, السلام علیکم. So we are just, oh okay, we are done. We are 10 now and we can start inshallah. Please don't send me the request to join the live. It's not for that kind of interaction purpose, you know people, right? We are here to learn something. I hope you're also here to learn something. Let's learn something together without wasting any more time. اور آپ لوگوں کو ہوپ فلی بتایا گیا تھا کہ وی ول بی ہیونگ اے 30 to 40 minutes لائیو سیشن. تو وی جسٹ ویٹڈ فار پیپل ٹو کم ان, اور اب ہم انشاءاللہ اس کو اسٹارٹ کریں گے. آئی ہوپ یو گائز آر ہیئر ود می. سو یو پیپل ہیو ٹو بیئر ود می, کیونکہ انٹریکشن جو ہے وہ بیچ بیچ میں کرتی رہوں گی, بٹ بیسیکلی جو ہمارے تجوید اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہے, اور جتنے بھی لوگ ہم سے ریلیٹڈ ہیں, دیٹ دے شوڈ نو دیٹ وائی آر وی ڈوئنگ سم تھنگ. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اس کو ڈھونڈنا ہے ہم نے. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اپنی آج کی جو ڈسکشن ہے, آج کا جو لیکچر ہے, اس کو شروع کرتے ہیں. Okay, let's start with the name of Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمين يا رب العالمين. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل آف دا پیپل ہو آر جوائننگ ان. اور میرے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی ڈی پی بالکل سیم ہے, سو آئی کین ریکگنائز دم. سو ویلکم آل آف یو. اینڈ پلیز جو لائیو جوائن کرنے کی ریکویسٹ ہے نا وہ آپ نہیں بھیجیں, کیونکہ اگر میں ایکسیپٹ کروں گی تو آپ کی ویڈیو آن ہو جائے گی. سو آئی ہوپ یو ڈونٹ وانٹ دیٹ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے, وی ہیو وائی ڈو وی سیک نالج. مجھ سے نا پوچھا سندس نے کہ ہم کیا رکھیں, آپ پہلا لائیو کرنے جا رہی ہیں, کسی منتھ کے ریلیٹڈ کرنا چاہتی ہیں. تو سب سے پہلے میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ اچھا ہم اپنا کورس بھی شروع کر رہے ہیں, آلریڈی بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم نا بھول جاتے ہیں کہ ہم کوئی کام کر کیوں رہے ہیں. اور یہ میرے ساتھ پرسنلی ہو رہا تھا, سو آئی تھاٹ ٹو شیئر اٹ ود یو پیپل ٹو, کہ کبھی کبھی میں نے اگر کوئی ایسا کام تھا جو پہلے میں کرتی تھی اور میں نے کرنا چھوڑ دیا, جیسے پلانکس. آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز میں پلانکس ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, مجھے اس کی وجہ سے ایک جم انجری ہو گئی تھی, تو میں نے وہ کرنا چھوڑ دی. اب وہ آپ کو ہوتا ہے نا, تھوڑا دیر ہو جاتی ہے تو آپ کو چیزیں بھول جاتی ہیں. جب میں نے وہ دوبارہ کرنی شروع کی اور وہ دوبارہ سے مجھے پین ہونا شروع ہوا میری ہاتھ میں, تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ اچھا یہ میں نے چھوڑی اس لیے تھی بیکاز یہ مجھے صحیح سے سوٹ نہیں کر رہی, کیونکہ ہر ایکسرسائز آپ کے لیے نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بہت ساری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم بعض اوقات کسی دوسرے شخص کو دیکھ کر جوائن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس پرپس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے یا اس ڈیفائنڈ پرپس کو بھول جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم استقامت پہ نہیں رہ پاتے, ہم اسٹیڈ فاسٹ نہیں رہ پاتے. ہم جب تک اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہتے ہیں تب تک ہم سچ بولتے ہیں, تب تک ہم حجاب پراپرلی کرتے ہیں, تب تک ہم روز کوئی نہ کوئی لیکچر سنتے ہیں. اب آپ سب لوگ یہاں پر کیونکہ زیادہ تر لوگ تجوید گروپ سے ریفرنس کے طور پہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارا کورس سٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو میں زوم کر رہی ہوں کہ آپ سب لوگ دین سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. اب دین سے ریلیٹڈ ہونے سے کیا مراد ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ دین پڑھنا چاہتے ہیں, دین پڑھ رہے ہیں, قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, یا تجوید پڑھ رہے ہیں, یا قرآن کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں, آپ کے اندر خواہش ہے کہ آپ مزید اچھے سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں,
یا آپ دنیا سے کہیں نہ کہیں اس قدر تنگ آ گئے ہیں کہ اب آپ چاہتے ہیں دیر شوڈ بی سم پلیس جہاں مجھے تھوڑا سا سکون ملے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سکون اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جب انسان پروگریس کرتا ہے تو اس کو ملتا ہے. اب یہ ساری بیہائنڈ جو ہے نا وہ آپ کے ریزنز ہو سکتے ہیں آپ کے دین کی طرف آنے کی، اور کچھ لوگوں کا شوق بھی ہوتا ہے ماشاء اللہ سے، وہ فطرتی طور پر جو ہے دین کی طرف رجحان رکھنے والے ہوتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب ہم اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہوتے ہیں، ہم اچھا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں تنہا کر دیا جاتا ہے نا، جب ہم اپنے گروپ سے الگ ہو جاتے ہیں، جیسے یونیورسٹی میں سب اکٹھے پڑھ رہے تھے اور اب جب ہم سب لوگ الگ الگ ہیں، ہم سب کی اپنی اپنی زندگی ہے، اور کچھ لوگ اسکول میں اکٹھے تھے، کالج میں اکٹھے تھے، اب وہ لوگ الگ ہو چکے ہیں. اب آپ کو کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ 20s میں آ کے آپ کو اپنی لائف نا خود فگر آؤٹ کرنی ہوتی ہے. اور جب سب لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیسے پتا کہ آپ کو اس ٹاپک کی ضرورت تھی، تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے منہ سے وہ باتیں نکلواتے ہیں جو وہ سامنے والے تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر شخص ذریعہ ہے نا دوسرے تک کوئی بھی چیز پہنچانے کا. اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں ہر شخص کو ہی اس ٹاپک کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ہم وہ باتیں دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سو دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلاننگ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹائمنگ ہے. اور جو اتفاقات ہیں نا وہ مسلم جو ہے نا اس کی مومن کی لسٹ میں نہیں ہوتے، بیکاز اس کو پتہ ہے کہ ہر چیز ریٹرن ہے، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، مکتوب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ویسے ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اچانک سے ہو جائے، ہر چیز اللہ کے علم میں اور اس نے پلان کی ہے. تو آپ کا یہاں پر ہونا بھی پلانڈ ہے، ہم لوگوں کا یہ لائیو کرنا بھی پلانڈ ہے. آپ لوگ شاید اس چیز کو سن کے تھوڑا حیران ہو، بٹ مجھے پچھلے 3 سال سے میرے کلاس فیلوز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیرا ویڈیوز بنا کے آپ تجوید پڑھائیں، اینڈ آئی ایم دی ویری ہیزیٹنٹ پرسن. مجھ سے ٹیک کا کام کرنے میں بہت مجھے ہیزیٹیشن ہوتی ہے، بٹ پچھلے 6 منتھ سے آئی ہیو بن ورکنگ آن اٹ کہ میری تھوڑی ہیزیٹیشن کم ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی یہ فنی بات ہو، بٹ میرے لیے اٹ واز سم تھنگ لائک اے کائنڈ آف بیریئر آئی ہیڈ. سو الحمد للہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہی لکھا تھا کہ ہم نے فرسٹ لائیو آج ہی کرنی ہے. جن لوگوں نے جوائن کیا ان کی مصروفیت کو بھی ایک طرف اللہ نے کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر لے کر آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کیا. تو اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ کہ ہمیں جب تک استقامت نہیں ملے گی نا ہم کوئی چیز کام کر نہیں پاتے، چاہے وہ ایکسرسائز ہو، چاہے وہ اچھی خوراک لینا ہو، چاہے وہ دین پہ چلنا ہو. تو ہم جب کبھی بھی اپنے دین کے کسی بھی وعدے سے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اسے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے دل میں گلٹ تو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی جوڑ دیتے ہیں جو ہمیں ہمارا پرپس دوبارہ یاد کراتے ہیں، ہمیں ریکال کراتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ جو برائی چھوڑی تھی تو کیوں چھوڑی تھی، یہ نیکی کرنا شروع کی تھی تو کیوں کرنا شروع کی تھی. جو لوگ اب جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ڈسکلیمر کہ ہم لوگوں نے ابھی تک صرف اور صرف انٹروڈکشن ہی پڑھا ہے. سو وی آر جسٹ گیٹنگ اسٹارٹیڈ ود دا ٹاپک، ڈونٹ وری. تو اپنے اس پرپس کو واپس جاننے کے لیے اور اس تک جڑنے کے لیے اور استقامت کے لیے ہمیں بار بار کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جو ریمائنڈرز ہیں دے بینیفٹ دی بلیورز، جو مومنین ہوتے ہیں انہیں جب یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو ہم سب آج کی اس لیکچر کو یا اس کلاس کو، اس ڈسکشن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یاد دہانی سمجھیں گے انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں کہ ہم علم حاصل کیوں کر رہے ہیں. پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمیں استقامت چاہیے تو ہمیں اپنے پرپس کو ریکال کرنا پڑے گا. اب وہی یہاں پر ہم سیکھیں گے، اس کو دوبارہ سے ریمائنڈ کرایا جائے گا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمیں کہ ہمارا علم حاصل کرنے کا کیا پرپس ہے. آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ ہم علم حاصل کیوں کریں؟ اور اچھا یہاں پر علم سے کیا مراد ہے پہلے یہ تو بتائیں مجھے. آپ لوگوں کے کامنٹس میں ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں بیکاز آئی کین الحمدللہ. سو آپ لوگ مجھے لکھ کے یہاں پر بتا سکتے ہیں. میں یہ نہیں چاہ رہی آپ کو لگے کہ بس کوئی بول رہا ہے اور آپ سنتے سنتے سو جائیں. سو ڈو لیٹ می نو وائی ڈو یو تھنک وی شوڈ لرن اور وی شوڈ سیک نالج. اور اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ صرف دین کا یا دنیا کا؟ میں کس چیز کی طرف ریفر کر رہی ہوں؟ اب میں جب آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں تو بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں یہاں پہ. اب میں نام تو نہیں لوں گی نا، تو آپ لوگ خود ہی بتائیں مجھے.
اوکے آپ لوگوں کے کامنٹ کے جب تک میں انتظار کر رہی ہوں تب تک ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. عربی میں نا چیزیں اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں. تھنگز آر نون بائی در اپوزٹ. جو اس کا الٹ ہوتا ہے وہ ایکچولی حقیقت ہوتی ہے. یعنی آپ وہ ہیں جو آپ ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے, مجھے بھی شاید ایسا ہی لگتا ہو, لیکن عربی میں کہا جاتا ہے کہ آپ وہ ہیں جو آپ نہیں ہیں. اچھا اس کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم سے اکثر کہا جاتا ہے کہ ہماری جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے کردار کا تعین کرتی ہے, کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت سچے ہیں, آپ بہت قابل ہیں. لیکن اگر میں عربی کی اسی مقولے کو, اسی پروورب کو اس چیز پر لگاؤں, اپلائی کروں, تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ نہیں, ایکچولی ہم وہ نہیں ہیں جو ہماری خوبیاں ہیں, بلکہ ہمارے کردار کو یا ہمیں وہ برائیاں ڈیفائن کرتی ہیں جن میں ہم ملوث نہیں ہیں, جو ہم نے اختیار نہیں کی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یعنی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ سچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ امانت دار ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ خائن نہیں ہیں, آپ خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. اچھا اب خیانت کوئی بھی ہو سکتی ہے. کسی نے آپ کے پاس کوئی شے رکھوائی, آپ نے اس میں سے استعمال کی, وہ بھی خیانت ہے. اللہ نے آپ کو نظریں دیں, آپ نے ان سے وہ دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا, یہ بھی خیانت ہے. آپ کو جسم دیا, اس سے آپ نے وہ کیا جو اللہ نے کرنے سے منع کیا تھا, یہ بھی خیانت ہے. تو یہ ہر چیز خیانت میں آئے گی نا. تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے آپ ایمانت دار ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ خائن نہیں ہیں, آپ خیانت والے نہیں ہیں. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ بہت ایکٹیو ہیں, وہ شخص جو لیزی نہیں ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو ہماری جو خوبیاں ہیں وہ دراصل کیا ہیں, حقیقت میں وہ ہماری برائیوں کی عدم موجودگی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ علم کیوں سیکھا جائے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اپنے لیے پوائنٹس لکھ رہی تھی تو سب سے پہلے میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی, وائی, یعنی کیوں سیکھا جائے. تو جواب اندر سے آیا تھا, وائی ناٹ, کیوں نہ سیکھا جائے. یعنی سیکھنے کے لیے کسی ریزن کی ضرورت ہے, تو نہ سیکھنے کے لیے بھی تو ریزن کی ضرورت ہونی چاہیے نا. جیسے ایک پریکٹس ہے جو میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرتی ہوں. میں ان سے کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کا دل چاہے کہ آپ نے نماز چھوڑنی ہے, تو آپ نے اپنے آپ سے اونچی آواز میں یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ نماز نہیں پڑھنی, یعنی میرا نہیں دل چاہ رہا نماز پڑھنے کو. اور جتنی بھی دفعہ انہوں نے ایسا کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم نماز چھوڑ دیں, بیکاز ہم جب اس چیز کو سنتے ہیں وی فیل دیٹ کائنڈ آف گلٹ کہ ہم اٹھ کر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. کہ ایسی بھی کون سی اتنی بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے اپنے نماز چھوڑیں. جب تک ہم اپنے دل میں بات کرتے رہتے ہیں نا, خود سے بات کرتے رہتے ہیں, اپنے اندر ایک اچھی اور ایک برائی کی طرف مائل کرنے والی آواز کو اندر بات کرنے دیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں جو شے ہمیں برائی کی طرف بلا رہی ہے وہ جیت جائے. لیکن جیسے ہی ہم اپنی سماعت کو, اپنی زبان کو اس میں انوالو کرتے ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں جو ہمارے اندر کا مسلمان ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے اور وہ ایکٹیو ہوتا ہے. اور پھر ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ ہمیں کیا سجیسٹ کرتا ہے کہ اچھا نماز نہیں پڑھنی, لیکن کیوں نہیں پڑھنی. پھر آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتا چھوڑنے کا, کیونکہ کوئی بھی ریزن ہو وہ نماز کے سامنے غیر اہم ہو جاتا ہے. سملرلی علم جو حاصل کرنا ہے نا, اب یہاں پر ریفرنس ظاہر سی بات ہے, میں دین کے علم کی بات کر رہی ہوں, لیکن اگر میں دنیا کے علم کی بھی بات کروں تو دین اور دنیا دونوں کے جو علوم ہیں ان کا جو سورس ہے, ان کا جو منبع ہے, منبع کہتے ہیں سورس کو, جہاں سے کوئی چیز نکل رہی ہو, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ نے سارے علوم دنیا میں اتارے ہیں. اور خاص طور پر دین سیکھنا, اگر ہم نے اس کو سیکھنے کی وجہ ڈھونڈنی ہے نا, تو ہم نے پھر اس کو نہ سیکھنے کی وجہ بھی ڈھونڈنی ہے. اور کہیں نہ کہیں جب ہمیں نہ سیکھنے کی وجہ نہیں ملے گی تو ہم کمپیل ہو جائیں گے اسے سیکھنے کی طرف. یعنی ہمارا جو برین ہے, ہمارا جو مائنڈ ہے, وہ کنونس ہو جائے گا کہ ہم نے اس چیز کرنی ہے, ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے, کیونکہ اس کو نہ کرنے کی کوئی بھی فروٹفل ریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آئی ہوپ سو دیٹ اٹس میکنگ سینس ٹو یو پیپل. اور آپ لوگوں کے کامنٹس میں نے پڑھے ہیں دیٹ یو پیپل آر سیئنگ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلوزر ہونے کے لیے دین کا علم حاصل کریں, اینڈ دین to please Allah subhanahu wa ta'ala by learning and spreading knowledge, to make us conscious about ourselves,
اور علم دنیاوی ہو یا دینی، آئی تھنک ہم ہمیشہ سکسیزفل ہونے کے لیے ہی لیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں. یا دیٹ آلسو میک سینس. بالکل صحیح بات ہے. ہم گھاٹے کا سودا تو نہیں کریں گے نا. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ملے، اور وہ رزلٹ جو ہے ہم چاہتے ہیں وہ کامیابی کی صورت میں ہو، وہ دنیا میں کامیابی ہو یا آخرت میں ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے. ڈگری اگر ہم کوئی لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کے بعد ہمیں بہت اچھی سی جاب ملے، ہمارا CGPA بہت اچھا ہے، ہمیں اسکالرشپس ملے. اور ہم دنیا میں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا تو وہ فائدہ نقصان دیکھے بغیر نہیں کرتے، الا یہ کہ کوئی اگنورنٹ ہو. جیسے بہت جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا، جو بہت ہیسٹی ہوتے ہیں، تو وہ بہت سارے ڈیسیجنس اکثر کر رہے ہوتے ہیں بغیر نتائج کو نظر میں رکھے. لیکن جب انسان تھوڑا سا عقل مند ہوتا ہے، تھوڑا سا باشعور ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جو فیصلہ میں لے رہا ہوں اس کا میرے فیوچر پہ کیا اثر ہوگا. وہ نتائج کو سامنے رکھتا ہے. اور مومن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آخرت کے نتائج کو سامنے رکھ کے دنیا کے فیصلے کرتا ہے. سو ہم نے دنیا کو نظر میں رکھا کہ اچھا ٹین ایجر ہیں، FSC کے بعد آپ نے یونیورسٹی میں انرول کرنا ہے، سبجیکٹس اپنے سلیکٹ کرنے ہیں، تو آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اپنے 30s کو اور لیٹ 20s کو کہ جب میں نے جاب کرنی ہے تب کس چیز کا ٹرینڈ ہوگا، کون سے سبجیکٹس جو ہوں گے وہ دنیا میں بہت پریویلنٹ ہوں گے. جیسے آج سے 5 سال پہلے جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی تھی، ناؤ دے آر ریئلی ان دا گیم. جنہوں نے ٹیک پڑھا تھا، دے آر ریئلی ان دا گیم. اور جو لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں، دے آر آلسو میکنگ سینس ٹو دیم سیلوز، کیونکہ ابھی ٹیکنالوجی کا ہی ایرا ہے اگر دیکھا جائے تو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی جہاں جہاں افیکٹ کر رہی ہے اور امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، وہ سارے سبجیکٹس بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اب دنیا کے لیے تو ہم اتنا سوچتے سمجھتے ہیں، رائٹ. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم دنیا میں بار بار کھو جاتے ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ آپ اس میں بار بار کھو جائیں، اور پھر آپ نے خود کو ایفرٹ لگا کے باہر نکالنا ہے، اللہ کی طرف لے کر جانا ہے. اب اس ایفرٹ کو جو ہے نا ہم کئی طرح کے نام دیتے ہیں. لوگ اسپرچول جرنی کہتے ہیں، اسپرچول گروتھ کہتے ہیں. ہم اس کو آج کے سیشن میں بہت سادہ سا لفظ دے رہے ہیں، نام دے رہے ہیں، دیٹ از کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں. کیونکہ کسی بھی چیز کا آپ پر تب تک اثر نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو جانے ہی نہیں. تو سب سے پہلی ریزن ہمارے پاس جو آتی ہے نا کہ ہم علم کیوں حاصل کریں، کیا فائدہ ہے ہمیں علم حاصل کرنے کا. بالکل ویسے جیسے کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مارننگ واک کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، تو پھر آپ انہیں بتائیں گے کہ اچھا یہ فائدہ ہے مجھے مارننگ واک کا، اس لیے میں کرتی ہوں. میرا جو ہے وہ میٹابولزم ٹھیک رہتا ہے، اور میرا جو ویٹ گول ہے وہ اچیو ہو رہا ہے، میرا سارا دن بہت ایکٹیو گزرتا ہے، اور دیر آر مینی ہیلتھ بینیفٹس آپ ان کو بتاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو علم حاصل کرنا ہے، اس کے جتنے ہمارے پاس بینیفٹس ہیں نا، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید میں آج کے سیشن میں لسٹ ڈاؤن نہ کر سکوں. لیکن دیر آر فیو پوائنٹس جو میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں انشاءاللہ، جن کو ہم ڈسکس کریں گے. ان میں سب سے پہلے تو ہے نا کہ ہم پہچان سکیں اپنی گولز کو، اپنی ذات کو، اور اس کے بعد ہم سب سے بڑا اپنا گول اچیو کر سکیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان سکیں. دیکھیں، اگر آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، جو لوگ آج یہاں پر موجود ہیں انہیں ایٹ لیسٹ میرے بارے میں میرا نام پتہ ہے. میں نے اپنا نام نہیں بتایا آپ لوگوں کو بیکاز آئی ازومڈ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. دیٹ از ہیرا شفیق اینڈ آئی ٹیچ ہیئر ایٹ الف. تو اب دیکھیں، اب آپ کو میرا نام پتہ چل گیا. جن کو نہیں معلوم تھا، جنہیں پہلے سے معلوم تھا، ویل اینڈ گڈ. جب انہیں فرسٹ ٹائم میرا نام معلوم ہوا ہوگا ہمارے اسٹوڈنٹس کو، تو ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں ایک پہچان ہے. اب میری آواز آپ نے سنی ہے تو ایک اور ریفرنس آپ کے پاس ہے، الف کا ریفرنس آپ کے پاس ہے. اب دیکھیے، کسی بھی شخص کو جاننے کے لیے نا، اس کو پہچاننے کے لیے اس کا تعارف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ شخص ہے کون. اور بعض تعارف ہمارے ساتھ غائبانہ ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ مجھ سے ملے نہیں ہیں، دیر آر مینی پیپل امنگ یو جو مجھ سے پرسنلی کبھی بھی نہیں ملے. ہمارا صرف جو کنیکشن ہے وہ سوشل میڈیا تک ہے، واٹس ایپ تک ہے، انسٹاگرام تک ہے. بٹ ہمارا ایک دوسرے کو انٹروڈکشن ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کیا میں اقصیٰ کو جانتی ہوں، اقصیٰ از ون آف مائی اسٹوڈنٹس، شی از مائی قرآن اسٹوڈنٹ، تفسیر اسٹوڈنٹ، شی از ہیئر. تو ڈیفینیٹلی میں کہوں گی ہاں جی میں اقصیٰ کو جانتی ہوں، اور اقصیٰ بھی کہیں گی جی وہ مجھے جانتی ہیں. میرے کچھ فرینڈس یہاں ہیں، تو اگر ان سے کوئی میرے بارے میں پوچھے گا دے وڈ آلسو سے کہ ہاں جی وہ مجھے جانتے ہیں، سیم ہیئر کہ میں بھی انہیں جانتی ہوں. اب بات یہ ہے کہ کیا ہم اسے جانتے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے؟
جس کے حکم پر دنیا ہمارے لیے بنی ہے، یعنی ڈیفینیٹلی ہم ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے علاوہ جو اس میں جلالہ ہے، اللہ عز و جل کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا جانتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے سارے نام معلوم ہیں؟ اور کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی قدرت، اس کی طاقت سب کی پہچان ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا گمان آتا ہے؟ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا وہی کانسیپٹ آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے اور آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو جنت میں بھیج دے گا، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو آپ کو جہنم میں بھیج دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بہت ہی عادل ہیں، انصاف پسند ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس یہ بھی تعارف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت والے ہیں. لیکن کیا ہم واقعی میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے تو اللہ کا انصاف کیسا ہوگا؟ ہم نہیں جانتے نا. موسٹ آف اس جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑتے ہم جان ہی نہیں پاتے. کیونکہ اگر آپ اس وقت انسٹاگرام پہ کوئی پیج اوپن کرتے ہیں، جیسے آپ اگر میرا ہوم پیج جو ہے، جو میرا اپنا اکاؤنٹ ہے ہیرا شفیق کے نام سے، اگر آپ اس کو اوپن کرتے ہیں، آپ اس کو اسکرول ڈاؤن کریں گے تو الف کی پوسٹ کے علاوہ جو باقی پوسٹ ہوں گی، جو نیچے جا کے نیش ایک بنائی ہوتی ہے نا ہم نے اسلامک اسٹڈیز کی، اس کے نیچے جو پوسٹ ہوں گی دے آر ڈیفائننگ می. وہ بتائیں گی آپ کو کہ میں کیسی انسان ہوں. میں اسٹوریز میں جس طرح کی لینگویج لکھوں گی آپ کو وہ بتائیں گی میں کیسی انسان ہوں. آپ لوگ جتنا مجھ سے انٹریکٹ کریں گے، ہم لوگ اگر بات کریں گے کسی لائیو سیشن میں، واٹس ایپ پہ، کہیں پر بھی کسی گیدرنگ میں، تو آپ کو پتہ چلے گا میں کون ہوں. یعنی جس کے ساتھ ہم جتنا وقت گزارتے ہیں ہم اس کو اتنا زیادہ جان پاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کا ہمارا طریقہ کیا ہے کہ اللہ نے جو علم اتارا ہے، اللہ نے جو وحی اتاری ہے، ہم اس کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں. کیونکہ ہم اس کے ساتھ جتنا وقت گزاریں گے ہم اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جان پائیں گے. جو قرآن ہے نا وہ انسان کے موضوع پر ضرور لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ناٹ لکھا بٹ ان اے سینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کا قول ہے. لیکن یہ کہیں نہ کہیں ہمیں کیا کراتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا تعارف کراتا ہے کہ اللہ کون ہے. اگر ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن میں، جب ہم تلاوت کرتے ہیں کہ السمیع، اللہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ السمیع ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، العلیم ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے. تو السمیع کا ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ سننے والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ابھی جو میں بات کر رہی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی سن سکتے ہیں. آپ اگر اس وقت کوئی بات کر رہے ہیں بول کر تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سن سکتے ہیں. اب میرے بولنے کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اور آپ کے دل میں اگر کوئی بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی سن سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایٹ دا سیم ٹائم ساری دنیا کے ہر شخص کی بولی جانے والی اور اس کے دل میں ہونے والی ہر بات کو سن سکتے ہیں. اب اگر میں بات کر رہی ہوں اور میرے ساتھ کوئی ایک اور شخص بات کرنا شروع کر دے تو آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آئے گا نا کیا بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی ہر مخلوق کی ہر آواز کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور پھر ان کی ہر چیز پر رسپانس دے رہے ہیں ان کو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا، جس کا ہم فہم بھی ہمارے ذہن میں لانا بہت مشکل ہے. کیسا کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ کیسے کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے نا. جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے ویسے ممکن ہے. ہم اس کیٹیگری کی طرف ڈسکشن بھی نہیں کر سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے بیکاز ہماری عقل سے باہر کی چیزیں ہیں وہ. سو دس از ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از السمیع. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی مثال موجود نہیں ہے. سملرلی اگر ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے العلیم ہے، سب کچھ جانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ماضی بھی جانتے ہیں، میرا ماضی بھی جانتے ہیں، ہمارا مستقبل بھی جانتے ہیں، ہمارا حال بھی جانتے ہیں. جیسا کوئی اور نہیں جانتا ویسا جانتے ہیں. جو باتیں ہم کسی اور کو نہیں بتاتے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا آپ کسی سے شیئر نہیں بھی کر سکتے. اونلی دا ویئرر نو ویئر دی شو پنچز. پہننے والے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جوتا کہاں کاٹ رہا ہے. سامنے والے کو تو لگتا ہے سب کی زندگی پرفیکٹ ہے، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز کہ کوئی شخص کیسی زندگی سے گزر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شخص کو جانتے ہیں، ہر مخلوق کو جانتے ہیں. اور ایسی بھی مخلوقات ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جن کو ہم نہیں جانتے. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف میں نے 2 ناموں کی چھوٹی سی ایکسپلینیشن آپ کو دی ہے، اور یہ بیسٹ پاسبل وے میں بھی نہیں تھی.
بیکاز آپ جتنے اسکالرس کو سنیں گے نا، جو لوگ دین کے ساتھ اپنی عمریں گزار چکے ہیں، جس طریقے سے وہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، ہم جیسے لوگ نہیں کرا سکتے. بٹ آئی جسٹ ٹرائیڈ این اٹیمپٹ کہ آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ کو بھوک نہیں لگی ہوتی، لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ صرف آپ ٹیسٹ کر لیں اور آپ ایک نوالا کھاتے ہیں اور آپ کو اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگ جاتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ اور کھائیں، اور پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. اکثر ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ. علم بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب تک انسان نے اس کو چکھا نہیں ہوتا، وہ اس سے بہت دور رہتا ہے اور اس کو بہت اجنبی سی چیز سمجھتا ہے، غریب چیز سمجھتا ہے. اچھا، اب یہ جو غریب کا ورڈ ہے نا، یہ عربک میں تھوڑا عجیب کے لیے، تعجب کے لفظ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جبکہ ایک دفعہ وہ اس کو چکھ لیتا ہے تو پھر اسے کیا ہو جاتا ہے، وہ ذائقہ، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. بالکل ویسے جیسے بلیک کافی کا ٹیسٹ جو ڈیولپ ہوتا ہے نا اوور دا ٹائم، بالکل ایسے. تو پھر انسان کیا چاہتا ہے، اس کو کوئی اور چیز پسند ہی نہیں آتی. میں بچپن میں یہ سوچتی تھی کہ لوگ قرآن کو سن کے کیوں روتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کبھی کیوں روتے ہیں. میں دیکھتی تھی کہ اچھا ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں، اور لوگوں کو ویسے بھی لائیو بھی ہم دیکھتے تھے. ہمارے قرآن ٹیچرز جو تھے اسکول میں، کالج میں، کبھی قرآن کی تلاوت ہونی صبح میں تو انہوں نے رونے لگ جانا، اور مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی. میرے لیے سب سے زیادہ کیوریس اور ڈاؤٹ فل سچویشن یہ ہوتی تھی. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے بہت سارے لوگوں کو میوزک سنتے ہوئے بھی روتے ہوئے دیکھا ہوگا، ہنستے ہوئے دیکھا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ جو دیکھ نہیں سکتا اور جو دیکھ سکتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. سملرلی جو شخص سیدھے راستے پر ہے اور جو شخص ایسے راستے پر ہے جو اسے اللہ سے دور لے جائے، تو وہ دونوں شخص بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور تفریق کیا چیز کرتی ہے، فرق کیا چیز کرتی ہے ان دونوں کے درمیان میں؟ عمل. اور عمل کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا نا کہ کون سا راستہ اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، کون سا راستہ ایسا ہے جو ہمیں ہمارا پرپز آف لائف دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد نیکسٹ جو ہمارا بیسک ریزن ہوتا ہے نا، ہم چاہتے ہیں ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. تو کامیابی کے لیے نا بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی پرپز ہو، کوئی چیز ہو جس کو اچیو کرنا ہو، کوئی گول ہو. اچھا، آپ سب لوگ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کون کون یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک کاؤچ پوٹیٹو ہے یا لیزی ہے. اب ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ 8:40 ہو رہے ہیں، بٹ ویل کنٹینیو اٹ 10-15 minutes more, so you people have to bear it with me and do let me know آپ لوگوں میں سے کس کس کو لگتا ہے کہ وہ لیزی ہے. اس کا مطلب آپ سب لوگ بہت ایکٹیو ہیں. جتنی دیر بعد آپ لوگ مجھے رپلائی کر رہے ہیں نا، مجھے تو کچھ اور لگ رہا ہے. اوکے، سو somebody said کہ مجھے سم ٹائمز لگتا ہے کہ میں لیزی ہوں. اینڈ یا آپ کو پتہ ہے جو لوگ لیزی ہوتے ہیں نا، یا جو کبھی کبھی لیزی فیل کرتے ہیں، کبھی کبھی تو لائف میں تھوڑا سا لیزی ہو جانا، سلو ڈاؤن ہو جانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں. ایک کوٹیشن ہے لیزینس کے بارے میں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ پیپل ہو آر لیزی دے آر ناٹ لیزی، دے آر لاسٹ. اوکے، سو somebody said میں نے رپلائی اس لیے لیٹ کیا کیونکہ میں لیزی ہوں. You people have to show some activeness here. I'm waiting for you. آپ لوگ رپلائی کریں گے تو ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو سو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر کثیر فار یور رپلائز. اچھا، ایکٹیو ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ایکٹیو ہوا کیسے جاتا ہے؟ اگر آپ کے پاس آپ صبح اٹھیں اور کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو آپ کس چیز کے لیے ایکٹیو ہو جائیں گے؟ کیا ہی کر لیں گے ایکٹیو ہو کر بھی؟ تو ضروری ہے نا کہ آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہو، کوئی پرپز ہو، کوئی گول ہو، کوئی مقصد ہو، کچھ تو کرنا ہو. اٹھ کے کچھ ہو جو آپ کو صبح آپ کے بستر سے اٹھا دے کہ اٹھ جائیے، یہ کرنا ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل، آپ سارا دن کچھ بھی نہیں کرتے ہوں گے جو لوگ خود کو لیزی کہہ رہے ہیں، لیکن نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے نا.
आई एम अजूमिंग इट, माशाल्लाह से मचोर लोग हैं आप, तो नमाज़ तो आपको उठाती ही होगी। अब आप नमाज़ पढ़ के दोबारा से ढह जाते होंगे अपने काउच पे कि बस ठीक है, सिर्फ नमाज के वक्त उठे, नमाज़ पढ़ी, खाने के वक्त उठे, खाना खाया, फिर वही उसी लूप में चल रहे हैं। अगर आप खुश हो तो आप एक्टिव रहते हैं। पता, खुशी के साथ जिस चीज़ को आप जोड़ लेते हैं ना, वो आपकी पायदार नहीं होती, क्योंकि खुश रहना ख़ास तौर पे, आई एम असूमिंग द पर्सन हु इज़ कमेंटिंग इट इज़ अ गर्ल, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर लड़कियाँ ही हैं हमारे यहाँ, तो लड़कियों के लिए तो वैसे भी इतने मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो खुशी बहुत मोमेंटरी होती है, दिन में कई दफ़ा मूड चेंज हो जाता है बंदे का। सो उसके साथ जो एक्टिवनेस आप जोड़ेंगे वो भी मोमेंटरी होगी, थोड़े वक्त के लिए होगी। अब हम इस बात की तरफ आ रहे थे कि हम तब तक लेज़ी रहते हैं जब तक हमारे पास कोई पर्पज़ नहीं होता। अगर आपको पता हो, लेट्स सपोज कि आपने सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाना है, तो आप कितने भी लेज़ी हों, आप 8 बजे क्लास में पहुंचेंगे, बिकॉज़ आपको मालूम है कि आपने फ़ीस सबमिट कराई है, आपके घर वालों ने आपको उनकी आपसे होप्स रिलेटेड हैं, आपको जाना है, अपना कोर्स पूरा करना है, मरते क्या ना करते पहुंचना है। सो आपके पास कोई ना कोई पर्पज़ हो, कोई गोल हो, तो आप अपनी लेज़ीनेस को, अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को एक तरफ डाल के कुछ ना कुछ करने के लिए उठ जाते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया जाता है, जब हमारे घर वालों को ये लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, तो हमारे ऊपर पहले जैसी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते, थोड़ा हमें लेवरेज दे देते हैं बड़े होने का, और हम ज़ाती तौर पर बड़े हुए नहीं होते, इन अ सेंस हम इमोशनली उतने मैच्योर नहीं हुए होते अभी, या डिसिप्लिन्ड नहीं होते। तो क्या होता है कि हम लेज़ी हो जाते हैं और हम खुद को या तो दुनिया में किसी पर्पज़ के पीछे लगा लेते हैं, और जब वो पर्पज़ कोई अचीव नहीं होता, कोई शय अचीव नहीं होती, तो हम अपना जो मोराल है वो डाउन करके बैठ जाते हैं और बिगर पिक्चर को नहीं देखते। तो मोस्टली हम लाइफ में लॉस्ट इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमने कुछ खोया हुआ होता है, या कोई ऐसी चीज़ जो हम चाहते थे कि हमें मिले वो हमें नहीं मिली। तो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम हम अपने आप को लॉस्ट रखते हैं, क्योंकि हम उस रूटीन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाह रहे होते। एग्जैक्टली, समवन सेड कि अपने आप को फोर्स करके कुछ करना, और फोर्सिंग जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपका खुद को फोर्स करना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, सबसे पहले जो एथलीट्स होते हैं ना, उनको उनका मंथली प्लान दिया जाता है कि ये आपका मंथली प्लान है, आपने इतना वेट लूज़ करना है, या आपने अगर कोई हाई जंप्स करता है, आपने इतनी लंबी जंप जो है वो महीने के आखिर तक करनी है, आपने इतने मीटर रेस जो है वो आखिर तक दौड़ने के काबिल होना है, रोज़ आप इतना रन करेंगे तो फिर आप होंगे। उनको कोच दिया जाता है, वो ट्रेन करते हैं, और फिर कहीं जाके वो अपने पर्पज़ को अचीव करते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें क्या दिया जाता है? एक मार्क कि इसको अचीव करना है। अच्छा, अब हम तब से पर्पज़ की बात कर रहे हैं। अब आप लोगों को यही लग रहा होगा, मैं आपसे यही कहूँगी कि हम इंसान जो है वो दुनिया में कुछ भी करें तो हमारा ये पर्पज़ होना चाहिए कि हमें उसका फ़ायदा आखिरत में लाजमी हो। ठीक है, दुनिया में हो ना हो, लेकिन आखिरत में लाजमी हो, और ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उससे पहले देखें, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया भी दी है, और दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो ज़िंदगी दी है, तो इसका कोई मकसद अल्लाह ने कुरान में भी तो बताया होगा ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने पैदा किया इंसानों और जिन को नहीं मगर सिर्फ इसलिए को मेरी इबादत करें। अब हम इबादत में ना नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इस सब को तो इंक्लूड करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो इबादा, एंड दिस इज़ इबादा, जो हमारी मेन हमारे फ़राइज़ हैं। लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि अगर हमने नमाज़ पढ़ ली और सारा दिन हम सोते रहे, या सारा दिन हमने कुछ भी ना किया और किसी प्रोडक्टिव चीज़ में हिस्सा नहीं लिया, या हमने नमाज़ तो पढ़ी लेकिन साथ हमने म्यूज़िक भी सुन लिया, कुरान तो पढ़ा लेकिन हमने साथ किसी की ग़ीबत भी कर ली, तो हमें लगता है कि दिस इज़ ऑल राइट, ये काफ़ी है। जबकि हकीकत ये होती है कि अगर आप साफ़ पानी पिएँ, ठीक है, लेट्स सपोज आप साफ़ पानी पी रहे हैं लेकिन साथ आप खारा पानी भी पी रहे हैं, नमक वाला, तो क्या वो आपके स्टमक को अपसेट नहीं करेगा? करेगा ना। सिमिलरली अगर आपकी ऑयली स्किन है, ठीक है, फॉर द गर्ल्स आउट देयर विद द ऑयली स्किन, वी आर विद यू, डोंट वरी। लेकिन अब आप अपने स्किन प्रोडक्ट्स तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप ऑयली चीज़ें भी खा रहे हैं, आप हर फ्राइड चीज़ खाते हैं, तो अब आप मुझे बताएं कि एक्नी ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सिमिलरली एक दिल जिसमें मोहब्बत है कुरान की, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उसमें अब दुनिया की भी मोहब्बत है, उसमें म्यूज़िक भी उसको अच्छा लगता है, तो दोनों चीज़ें साथ नहीं रह सकती।
تو قرآن تو وہاں نہیں رہے گا جہاں پر میوزک ہے. ہم نے ابھی بات کی تھی نا کہ کچھ لوگ قرآن کو سن کے روتے ہیں, کچھ لوگ میوزک کو سن کے روتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس شخص کو کسی میوزیکل چیز پہ رونا آ رہا ہے اس کو قرآن سن کے بھی رونا ہے, اور پھر اس کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مینٹین رہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے پرپس میں یہ چیز کلیئر کرنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادت کہی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے فرائض پورے کر لینے ہیں. ہماری جو پوری زندگی ہے ہم اس میں نیت کریں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں. گاڑی چلانی ہوتی ہے نا, اس میں آپ بالکل ٹھیک ہے سمون سیٹ کہ اگر دونوں کر رہے ہوں تو ایونچولی قرآن نکل جاتا ہے. ایگزیکٹلی ہم جب حفظ کی کلاس میں تھے نا تو ہمارے ٹیچر ہمیں ایک بات کہتے تھے کہ آپ 3 دن تک قرآن کو پڑھنا چھوڑیں, قرآن آپ کو اپنی طرف بلانا چھوڑ دے گا. ہم حفظ اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ 3 دن تک نہیں پڑھیں گے, قرآن آپ کو بلانا چھوڑ دے گا. بیکاز قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کی طرف بڑھتی ہے. آپ کو پتہ کسی ایسے شخص کے بارے میں جس میں بہت سیلف رسپیکٹ ہو, اگر آپ اس کو اپنی زندگی سے سائڈ لائن کر دیں گے وہ کبھی بھی بائی فورس بائی پریشر آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہونا چاہے گا, بلکہ وہ اپنی جگہ پہچان لے گا اور اس جگہ کو چھوڑ دے گا. گریسفل ایگزٹ ہو جائے گی وہاں سے اس شخص کی. سملرلی قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہترین کلام ہے اور دنیا کا بہترین ترین کلام ہے یہ. تو جب کوئی شخص خود کو اس سے دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بار بار مواقع ضرور دیتے ہیں, لیکن ایونچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بھی اس سیدھے راستے سے دور کر دیتے ہیں. تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی آگے چلانی ہے تو ہمیں ایکسیلریٹر پہ پیر رکھنا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ایکسیلریٹر دبا کر آگے بڑھنا ہے, جو بھی کنڈیشن ہماری لائف کی ہیں ان سے موو آن کرنا ہے. اور کچھ ایونٹس ہماری لائف میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بریک کا کام کرتے ہیں, وہ ہمیں روک دیتے ہیں. اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر مومن نے خود اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے برائیوں سے کہ اسے یہاں پر آگے نہیں بڑھنا. تو وہ کیا چیز ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اچھا یہ کام کر لو, یہ کام رہنے دو, اس کام کو کر لو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. اور قرآن سے نا ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہماری آخرت میں ہمیں جنت ملتی ہے, نہیں, قرآن سے آخرت بھی جنت بنتی ہے, دنیا بھی جنت بنتی ہے. اور جن زندگیوں میں قرآن نہیں ہوتا ہے نا, اور میں جب آپ کو علم کہہ رہی ہوں تو میں قرآن اور حدیث دونوں مراد لے رہی ہوں. تو جس شخص کی زندگی میں قرآن نہیں ہوتا ہے اس کی صرف آخرت جہنم نہیں بنتی, اس کی دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے, اس کی دنیا بھی اس پہ تنگ ہو جاتی ہے. اس کو کوئی رستہ نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ اپنے غموں سے کہاں چھٹکارا پائے, کہاں اپنی مشکلات کو لے کر جائے, کہاں سے وہ اس کو وے آؤٹ ملے. بیکاز وے آؤٹ جہاں سے ملنا تھا اس کتاب کو تو ہم نے بند کر کے رکھ دیا, اس کو تو ہم نے دین کے نام پر چھوڑ دیا. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو کبھی کبھار قرآن کھولا, آپ نے اس کو پڑھا, سمجھا, آپ کو بہت رونا آیا, آپ نے قرآن پڑھا اور پھر آپ نے بند کر کے رکھ دیا اور پھر مہینوں تک دوبارہ نہیں کھولا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ نیکیاں پسند ہیں جو تسلسل کے ساتھ کی جائیں, روز کی جائیں, خواہ وہ تھوڑی ہوں. اور یہ حدیث کا مفہوم ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, اٹس ناٹ سمتھنگ دیٹ آئی ایم سیئنگ اٹ فرام مائی سیلف. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نیکیاں پسند ہیں جو خواہ تھوڑی ہوں لیکن وہ تسلسل کے ساتھ کی جائیں, ان میں دوام اختیار کیا جائے. تو آج سے ہم نے اپنے اس کانسیپٹ کو چینج کرنا ہے کہ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھیں. قرآن ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اس دنیا میں سروائیو کریں, وہ بھی گریسفلی سروائیو کریں, ایلیگنس کے ساتھ, ہم لوگ ہماری عزت کریں, تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے, اگر ہم کسی اور شے میں عزت ڈھونڈیں گے تو ہم رسوا کر دیے جائیں گے. اینڈ بلیو یو می, وانس یو کنیکٹ یور سیلف وتھ قرآن اور اس چیز کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کریں, ان ساری بیہیورل چینجز کے ساتھ جو ریکوائرڈ ہوتی ہے ایک مومن کے لیے, ایک قرآن اسٹوڈنٹ کے لیے. ایسا ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت نہ دیں, حالانکہ پھر آپ کو چاہیے بھی نہیں ہوتی لوگوں سے. یو جسٹ ریئلی ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو رسپیکٹ یو ایٹ دیٹ ٹائم, رائٹ. آپ کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے, بٹ دین اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو نا
ایسی پوزیشن میں لاتا ہے کہ انہیں آپ کی عزت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ خود بندوں سے آپ کی عزت بھی کرواتے ہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بھی پیدا کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم نے خود کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے جو کرنے کی کام ہیں وہ کرنے ہیں, اور جو کام جن سے اللہ نے روکا ہے وہ رکنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے, لیکن اس نے قرآن نہ پڑھا ہو, اس نے حدیث نہ پڑھی ہو. اور جہاں تک بات رہی نا کہ انسان واقعی اس لوپ میں چلا جاتا ہے, کبھی دین کی طرف آتا ہے پھر دور چلا جاتا ہے, تو دنیا اسی کا نام ہے, زندگی اسی کا نام ہے. آپ کو ہمیشہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور جب بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے آپ کا لیول اپ ہو جاتا ہے. جب آپ دوبارہ دین کی طرف واپس آتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے نا دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی طرف طوعاً بلائیں, خوشی سے بلائیں, نہ کہ کرہن, نہ کہ غم سے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دل کو بدل دیں گے. تو دعا از دا موسٹ پاورفل ویپن دیٹ یو کین یوز. اور سیکنڈ, ایسی جماعت کو جوائن کرنا, ایسے لوگوں کو جوائن کرنا جو آپ کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں. اب ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں نا جو ہمیں کالج میں ساتھ تھے, اسکول میں ساتھ تھے, لیکن بلیو یو می, میرا ابھی تک کی لائف کا ایکسپیرینس ہے 101% ایکسپیرینس ہے. جو لوگ میرے ساتھ دین کے علاوہ کسی بھی مقصد سے کنیکٹڈ تھے وہ باقی نہیں رہتا ان کا کنیکشن. وہ کہیں نہ کہیں ان کی سیلف سینٹرڈنس, ان کی پرائیورٹیز بہت کھل کے واضح ہو جاتی ہیں کہ وہ مختلف ہیں. لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ اللہ کے لیے جڑے ہوتے ہیں, جن کا مقصد صرف اور صرف آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے محبت رکھتے ہیں, دین کے ساتھی جو ہوتے ہیں, جنہیں ہم فار دا گرلز وی سے صاحبات کی, ہماری جو ساتھی ہیں دین کی. اور جیسے اب آپ سب لوگ جو ہیں جو تجوید کے گروپ میں ایڈیڈ ہے سارے لوگ, سو یو پیپل آر ایچ ادرس کمپینینس ان نالج, ان سیکنگ نالج. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا, اور ان سے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ مخلص لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, ان کو آپ سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا, وہ آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہ رہے ہوتے. اور آپ لوگ مل کے بھی جس پرپز کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, لیٹ سپوز آپ سب لوگ مل کے تجوید پریکٹس کرتے ہیں, تو آپ کا مقصد قرآن میں بہتر ہونا ہے. مجھے صرف 2 منٹس دیجیے, اذان ہو رہی ہے, اینڈ دین وی ول کنٹینیو, اور I'll just wrap it up after that inshallah. Thank you so very much. Jazakumullah khair. Kindly wait for 2 to 3 minutes. Okay, so we are resuming it. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. اوکے, سو الحمدللہ کہ ہم نے ابھی تک جو ڈسکشن کی اس کو میں ایک دفعہ اوور ویو دوں گی. کہ ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے پیچھے کوئی ریزن ہونی چاہیے, وجہ ہونی چاہیے, تاکہ جب بھی ہم اس چیز سے دور جائیں تو ہم اس کام کی طرف پلٹ کر واپس آئیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو علم حاصل کرنا ہے, جو علم سیکھنا ہے, قرآن سیکھنا ہے, حدیث سیکھنا ہے, اور پھر اس کو سکھانا ہے, یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے. یہ ہمیں ہماری زندگی کا پرپس دیتا ہے. یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قرآن صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی سیکھا جاتا ہے. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ قرآن سے اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں, آپ قرآن سے اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں, کیونکہ انسان پھر کس اور چیز سے چاہے گا.
آپ قرآن کو پڑھتے ہیں, ہم سورۃ البقرہ کو اپنے گھر میں تلاوت کرتے ہیں ڈیلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو سورۃ البقرہ کا جو پڑھنا ہے وہ باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے. اور جہاں یہ پڑھی جاتی ہے جس گھر میں, وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہیں تو ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں شیلڈ دی ہے, جو ہمیں ایک نصاب دیا ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے, وہ قرآن ہے. تو ہم صرف اس کو اجر کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد حیات جو ہے وہ پانے کے لیے پڑھیں, کہ ہمیں معلوم ہو کس طریقے سے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے دنیا سے بے نیاز ہونا ہے. کیونکہ ہم ہمیشہ دنیا والوں کی طرف ہی پلٹ کر جاتے ہیں. ہمیں ان کی توجہ چاہیے, ان کا وقت چاہیے, ان کی محبت چاہیے. ان سے ہر وہ امید ہم لگاتے ہیں جو ہمیں کبھی بھی دنیا والوں سے پوری ہو کے نہیں دے گی. جو امیدیں ہمیں اللہ سے لگانی چاہیے, سوری ٹو سے دیٹ, وہ ہم امیدیں لگاتے ہیں دنیا والوں سے. ہماری ہر مشکل میں کوئی ہمارے کام آئے, ہم روئیں تو کوئی ہمیں چپ کرانے والا ہو, ہم پہ مشکل وقت آئے تو ہمارا ساتھ دینے والا ہو. اور جب ایکچوئل میں آپ کسی ہارڈ شپ سے گزرتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے. تو اگر ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہوگا, ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہوں گے, دین ہاؤ کم اٹس پاسبل کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں. اپنی مشکل ترین حالات میں انسان اسے پکارتا ہے جس پر وہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانیں گے, تب تک ہم اللہ کی طرف رجوع کیسے کریں گے؟ ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں نا جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو, جو ہمارے مسئلوں کو حل کر سکے. اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ انسانوں کے نام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب تک ہماری پرائیورٹی نہیں بنے گا نا, تب تک ہم زندگی میں کچھ بھی کر لیں, سکون ہماری زندگی میں نہیں آ سکے گا. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی دس از ہاؤ دس لائف ورکس. کیونکہ تب تک ہم لوگوں کو پریفرنس دیتے رہیں گے اور لوگوں کے ہاتھوں خوار ہوتے رہیں گے, کیونکہ لوگ تو ہمیں وہ عزت دیں گے نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ہم قدر پہچانیں, اپنی زندگی کا جو پرپز ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کی طرف قدم بڑھانے شروع کریں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو تقرب ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے اس علم کے ذریعے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو درجات ہیں نا وہ علم والوں کو ملتے ہیں. اور علم والا وہ شخص نہیں ہوتا کہ جس کے پاس بہت ساری ڈگریز ہوں, آپ نے MBA بھی کیا ہو, آپ نے بیچلرز BS آنرز ان بایولوجی, زوالوجی, باٹنی کسی میں بھی کیا ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ والے درجے جو ہے نا, یعنی اللہ کے تقرب کے درجے, اللہ کی قربت کے درجے, جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو آپ کی اسپرچول جرنی ہوتی ہے, وہ دنیاوی ڈگریوں سے اب تھوڑی نہ ملے گی. اس کے لیے یو ہیو ٹو اسٹرائیو ہارڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اور وہ کیسی ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ اللہ کے دین کو پڑھ کر ہے, اللہ کے دین کو جان کر ہے. اور جیسے جیسے آپ اللہ کے دین کو پڑھتے جاتے ہیں, جانتے جاتے ہیں, آپ کو ود دا پیسیج آف ٹائم کیا ہوتا ہے, آپ کو دنیا والوں سے ایک طرح سے نا اجنبیت ہونے لگ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب قرآن آیا تھا تب بھی اجنبی ہے, اور جب یہ جائے گا تب بھی کیا ہوگا, اجنبی ہوگا. یعنی وہ جو اسلام میں آنے والے پہلے لوگ تھے وہ اجنبی تھے, اور جو آخری لوگ ہیں وہ بھی کیا ہوں گے, وہ اجنبی ہوں گے. اور سلام ہوں ان اجنبیوں پر, کیونکہ دنیا والے ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائیں گے نا کہ اچھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں, اب آپ کوئی بھی اور کورس کر لیں جو آپ کو کل کو اچھی جاب دلا سکے. آپ تجوید پڑھ رہے ہیں اور مے بی آپ جو ہے وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں, اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ہمارے اسکالرز ہیں, مولوی صاحب ہیں, وہ پڑھتے ہیں, ان کی فیملی ہے وہ پڑھا دیتی ہے. ہر کسی کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ بٹ ضرورت ہے, ہمیں ہی تو ضرورت ہے. ہم نے اپنی زندگی اچھے سے نہیں گزارنی. یہ تو بالکل ایسی جیسے آپ کے پاس بالکل فارمولا ہو زندگی کو بہترین طریقے سے اور خوشگوار طریقے سے گزارنے کا, لیکن آپ اس کو ضائع کر دیں. لائف لائن ہے آپ کے پاس اور آپ نے ضائع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے لیے آخرت کی جنت ہے نا, اس شخص کے لیے دنیا کی جنت ہے. دو جنتیں ہر شخص کے لیے, جس کے لیے وہ جنت ہے اس کے لیے یہاں بھی جنت ہے, اور جس کے لیے وہ جہنم ہے اس کے لیے یہاں بھی جہنم ہے. اور دنیا کی زندگی میں جنت کیا ہے؟ حیات طیبہ, پاکیزہ زندگی, صاف ستھری زندگی, اچھی زندگی, سکون والی زندگی, جس میں آپ کی زندگی میں کتنی بھی مشکلات ہو آپ کو معلوم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ از ود یو. کیونکہ آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں, یا اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو کبھی ناراض کیا تو آپ نے معافی مانگ لی, آپ نے توبہ کر لی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عالم بندے ہی, علم والے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اگر ہمیں علم نہیں ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کتنی طاقت ہے, وہ ایک لمحے میں اس پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے, اور وہ کرے گا آخرت کے دن. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی شان کو نہیں پہچانتے, اس کی طاقت کو نہیں جانتے, ہم اسے ڈرتے بھی نہیں ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ
ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ویسا ڈرنا بھی چھوڑ دیا جیسا کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. ہم لوگوں کے ڈر سے تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتے. کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم غیبت کیوں نہیں چھوڑتے؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے, چاہے جس شخص کے بارے میں آپ برائی کریں وہ نہ بھی دیکھ رہا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کریں گے بالکل. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک آپ کے اندر سانس باقی رکھی ہے نا, آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نزاع کا وقت کسے کہتے ہیں؟ کہ موت کے وقت جان نکلنا شروع ہوتی ہے انگوٹھے سے, فرام یور ٹو. اور جب تک جان آپ کی حلق میں آتی ہے نا, اسے نزاع کا وقت کہتے ہیں. جب جان حلق میں آ جائے اس وقت توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اس سے پہلے تک توبہ کا وقت موجود ہے. سو وائی ڈو وی ایون ڈیلے اٹ؟ اور استغفار کرنے سے سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے اناج اگائے گا, تمہارے لیے آسمان سے جو ہے وہ رزق برسائے گا, اور تمہیں بیٹوں سے اور تمہیں مال سے نوازے گا. یعنی دنیا میں جتنی نعمتیں آپ چاہتے ہیں نا, وہ ساری آپ پر کھول دی جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ, یہ حدیث کا مفہوم ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو کہ گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے توبہ کریں گے. اللہ کو توبہ بندے کی اتنی پسند ہے, کیونکہ ہماری ساری اکڑ, ہماری ساری جو پرائیڈ ہوتی ہے نا, وہ ایک لمحے میں زیرو ہو جاتی ہے جب ہم سجدہ کرتے ہوئے اپنی ناک کو زمین پہ رکھتے ہیں. آپ کسی شخص کے سامنے رکھ سکتے ہیں اپنی ناک کو زمین پہ؟ بالکل بھی نہیں رکھ سکتے. ہم تو اپنا سر بھی نیچا نہیں کرتے. وی آر سو ایروگنٹ پیپل. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور اسی قد کو اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین پہ ڈال دیتے ہیں. وہی ماتھا اپنا وہاں رکھ دیتے ہیں, وہی ناک اپنا زمین پہ لگاتے ہیں. اس سے زیادہ بیسٹ کوئی وے نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا, اگر ہم سوچ کے جھکیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. سو الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج یہاں اکٹھے ہوں اور اس چیز کو سیکھیں. اور یقیناً یہ جتنا آپ لوگوں کے لیے, اس سے زیادہ شاید یہ میرے لیے ریمائنڈر ہے. اور جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ کے احکامات کے بارے میں, اللہ کے قریب ہونے کے ذرائع کے بارے میں نہیں پڑھیں گے, نہیں جانیں گے, تب تک جو یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے نا, ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکیں گے. آپ کو پتہ ہے ہوا چل رہی ہے, جب ہم بچپن میں تھے نا, جب ہم پیدا ہوئے تھے تب سے چل رہی ہے, اس سے پہلے سے چل رہی ہے. آج تک ہوا نے تو نہیں کہا کہ میں نے نہیں چلنا. ہوا موجود ہے تبھی ہم لوگ سانس لے پاتے ہیں. اگر ہمیں گرمی میں یہ بھی لگے نا کہ ونڈ نہیں ہے, موونگ ایئر نہیں ہے, بٹ ایئر از اسٹل دیئر. سورج روز نکلتا ہے, اس نے کبھی نہیں کہا میں تھک گیا ہوں, میں نہیں نکلوں گا. تو علم سیکھنے کے پیچھے ہمارے پاس جتنی بھی وجوہات ہوں, جب تک ہم اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے نا, اپنی امانت کا حق نہیں ادا کریں گے, تب تک یہ علم ہمیں کچھ بھی نہیں دے گا. امام غزالی کا ایک قول تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے 3rd گریڈ میں پڑھا تھا, اور میرے پاس وہ میری ڈائری میں لکھا ہوا تھا, ٹل ڈیٹ وہ میرے پاس ہے. اینڈ اٹ واز کہ جب تک آپ علم کو اپنا سب کچھ نہیں دے دیتے, علم آپ کو اپنا ایک حصہ بھی نہیں دیتا. سو اپنی مصروفیت میں سے بھی وقت نکالنا پڑے گا, اور کبھی کبھی دل مار کے بھی بیٹھنا پڑے گا, اور سننا پڑے گا, اور پڑھنا پڑے گا. You guys know I'm definitely referring to learning tajweed that we are going to start in a while inshallah. اور آپ سب لوگوں کو موسٹلی لوگ کیونکہ اسی گروپ سے آئے ہیں, سو یو ڈو نو کہ ہم اس گروپ کو اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ انشاءاللہ ہماری کلاسز ہوا کریں گی thrice a week, 3 دن ہوا کریں گی کلاسز. اور اس کے کوئی بھی چارجز نہیں ہے, نہ رجسٹریشن چارجز ہے, نہ منتھلی چارجز ہے. اٹس اے 1 month کورس آپ لے سکتے ہیں, اور اس کو زوم پر لائیو ہوگا انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کے لیے وہ کمپلسری ہے جو ہمارے گروپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, دیٹ یو پیپل ہیو ٹو اٹینڈ اٹ. اور انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا, آپ کی ایک روٹین بن جائے گی. آپ کو پتہ ہوگا آپ نے قرآن پڑھنا ہے, آپ کو پتہ ہوگا آپ کو جو لیسن ملا ہے آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ سے سنا جائے گا. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی اٹیمپٹ ہوگی انشاءاللہ. کیسے پڑھائیں گے اس کو, وہ تو آپ کلاسز جوائن کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو معلوم پڑے گا, کیونکہ ظاہر اس کو یہاں ایکسپلین کرنا میرے ممکن نہیں ہے. وہ ہم باقاعدہ کلاس میں جا کے بیٹھیں گے انشاءاللہ, دین وی ول ڈو. اور بٹ اٹ ول بی فروٹفل انشاءاللہ. آپ کی ایک روٹین بن جائے گی, آپ قرآن کے ساتھ ایک دفعہ کنیکٹ ہو جائیں گی. ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو میری اور میری ٹیم کی, کہ آپ لوگ ایک روٹین میں آ جائیں. اس کے بعد ہر کوئی جو ہے نا, وہ شخص آپ کو رستہ دکھا سکتا ہے, لیکن آپ کو انگلی پکڑ کے چلائے گا کوئی نہیں. آپ سب لوگ ایڈلٹس ہیں ماشاءاللہ, اپنا اچھا برا بہت اچھے سے جانتے ہیں. اور ہمارے ایک ٹیچر کہتے ہیں کہ انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو اپنے آپ سے اتنی محبت ہو کہ آپ اپنے لیے وقت نکال سکیں, اپنے لیے سیکھ سکیں. بیکاز اس کا فائدہ سب سے زیادہ کسی اور شخص کو نہیں ہوگا
سوائے اس کے جو کمیٹڈ رہ کے سیکھے گا. تو انشاءاللہ اپنے وقت کو ہم نے بہترین استعمال کرنا ہے اور اپنے دنیا کی ہر غم کو، ہر پرابلم کو ایک طرف رکھ کے ہم نے قرآن کلاس میں آنا ہے، پڑھنا ہے، انشاءاللہ سیکھنا ہے. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ پوچھ لیجیے. ادروائز الحمدللہ وی آر ڈن فار ٹوڈے. آئی ہوپ دیٹ I was able to say something productive to you people. جزاکم خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. جزاکم اللہ خیر. If you people have any questions you can ask me. اوکے سو لائیو روز نہیں ہوگی، لائیو ویکلی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ابھی ہم یہی سوچ رہے ہیں بٹ ویل اپڈیٹ یو فردر انشاءاللہ. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ ہماری واٹس ایپ گروپ میں ایڈڈ نہیں ہے، دے کین ان باکس می ہیئر. الف کا جو پیج ہے اس پہ جو ہے وہ ان باکس کر دیں. اچھا کورس جو ہے وہ ہمارا 1 منتھ کا ہوگا، پروبیبلی جولائی کے 1 سے اسٹارٹ ہوگا. ڈیٹ از ناٹ کنفرم، اٹ ول بی اناؤنسڈ انشاءاللہ. 3 days کلاس ہوگی ایک ویک میں، اور فار اے منتھ یہ کورس چلے گا جس میں آپ کو تجوید کے بیسک رولز پڑھائے جائیں گے، تجوید پڑھائی جائے گی سلیکٹڈ سوراز کی ساتھ انشاءاللہ فیو آف دعاز وہ آپ کو کرائی جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی. مزید جو ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو پوسٹر میں مل جائیں گی. بٹ بیسیکلی یہ بیسک تجوید کورس ہے جو کہ 1 month کورس ہوگا. ایز سمر کورس وی آر گیونگ اٹ ٹو یو پیپل. اور پڑھاؤں گی میں خود ہی انشاءاللہ. زوم پہ لائیو ہوگا. واٹس ایپ گروپ میں آپ کو ایڈ کر دیا گیا ہے زیادہ تر لوگوں کو. جو لوگ نہیں ایڈڈ ہیں وہ وہاں پر ہو سکتے ہیں ایڈ. آئی ڈونٹ نو وائی پیپل ہیو ناٹ کم لائیو ہیئر. مے بی ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس کا. بٹ الحمدللہ وی ہیو اوور 30 اسٹوڈنٹس دیئر. 30+ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس وہاں جو رجسٹر ہو چکے ہیں فور آر سمر کورس، سمر تجوید کورس. آپ کے پاس الف کا واٹس ایپ نمبر ہے تو پلیز وہاں پر کنیکٹ کر لیجیے. ادروائز یو ول فائنڈ اٹ ان دا ان باکس ونس یو DM us. میسج کر دیجیے، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کو جو چیز پروڈکٹیو لگی ہو پلیز اس لائیو کے بعد ہمارے ان باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا. چاہے آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیں، چاہے یہاں بھیج دیں. اور یہاں بھیج دیں کہ سب سے زیادہ بہترین ہوگا. تھینک یو سو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. میرا فرسٹ ٹائم تھا سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ وڈ آئی ڈو اٹ. ہو سکتا ہے میں نے تھوڑا لمبا کر دیا ہو بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سے آل آف دس. آئی وانٹیڈ ٹو میک دا پرپز کلیئر فار مائی سیلف ٹو. You people can send us message. We'll receive your messages. We'll share it with the other people. اس سے انشاءاللہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ہوگی کہ وہ بھی کچھ سیکھ سکیں. And you can also share our page with the people around you. Classes start ہوں گی probably July 1 سے. Not confirmed. We will announce it inshallah. Okay. So that's all for today. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير. Your feedback will be highly valued. Each and every one of you please share. خاص طور پہ جن میرے فرینڈس نے جوائن کیا تھا وہ پلیز مجھے اس کے لوپ ہولز بھی بتا سکتے ہیں. I'll work on that. Till then take care of yourself. I will see you inshallah ta'ala next week. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Gira Shafiq signing off.